بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی میں شوہر نے بیوی کو عاشق کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا تو وہیں مار ڈالا، مگر دفن کرتے وقت ایسا کیا معجزہ ہوا کہ وہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ میرا نام جاوید ہے۔ میں کراچی شہر سے تعلق رکھنے والا وہ نوجوان ہوں جو بہت ہی خوش قسمت تھا۔ بچپن سے لڑکپن تک سارے گھر والوں کی محبتیں سمیٹتا آیا تھا۔ ہر کوئی مجھے بہت لاڈ کرتا تھا۔ گھر میں سب کا ہی راج دلارا تھا۔ گھر میں امی ابو چاچا چاچی اور دادا دادی سب ہی رہتے تھے۔ ہم جوائنٹ فیملی میں تھے اور ساتھ ہی میری چھوٹی 2 بہنیں، میں اکلوتا ہی تھا۔ چاچا چاچی کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ بھی ہم بہن بھائیوں کو اپنے ہی بچوں کی طرح سمجھتے تھے، جبکہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ مگر بچپن میں گھر والوں نے میرے منہ سے نکلتے ہی میری ہر خواہش پوری کر دیتے تھے، اس لیے میں تھوڑا ضدی ہونے لگا تھا اور رو رو کر مجھے اپنی ضد کر کر کے ہر خواہش پوری کروانا آتی تھی۔ اسی طرح جب مجھے اسکول میں داخلہ کرایا، تب بھی جس دن بھی میں صبح اٹھتا اور روتا دھوتا تھا، تب میرے دادا اور دادی مجھے لاڈ کرنے لگ جاتے تھے۔ بس بہت ہو گئی پڑھائی وڑھائی، آج ہمارا لاڈلا اسکول کی چھٹی کرے گا، اور اسی طرح میرے تو مزے ہی ہو جاتے تھے۔ دادا دادی نے تو میرے ناز نخروں کو سر اٹھائے رکھا تھا۔ اسی طرح میرے چاچا اور چاچی بھی جب کبھی مجھے امی اور ابو سے ڈانٹ پڑتی اور میں کسی نئی چیز کے لیے ضد کر بیٹھتا تھا، تب چاچا اور چاچی مجھے بہلا پھسلا کر وہاں سے لے جاتے تھے اور میری ضد کو پورا کر کے مجھے وہ چیز آخر دلا ہی دیتے تھے۔ اسی طرح میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھا اور گھر والوں کو اپنی مرضی سے میں نے دوڑا رکھا تھا۔ میرا بچپن تو اسی طرح موج مستی میں گزرا تھا، اور پھر اسکول سے وہ دن شروع ہوئے جب میری عمر 15-16 برس ہوئی۔ اس وقت میں 9ویں اور 10ویں کا طالب علم تھا۔ اس عمر میں اکثر لڑکوں کو گھر والوں کی اور خاص کر اپنے والدین کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے گھر والوں کی توجہ تو پہلے ہی مجھ پر برقرار تھی، مگر میرے والدین اب مجھے بات بات پر روکنے ٹوکنے لگ جاتے تھے، اور میرے امی اور ابو کو میری بہت فکر لگی رہتی تھی کہ میں کن دوستوں میں بیٹھتا اٹھتا ہوں، باہر میرے کن دوستوں میں گیدرنگ ہے، اور میں کب کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں۔ یہ سب پر نظر میرے ابو اور چاچا اچھے سے رکھنے لگے تھے، اس لیے مجھے ہر وقت ان کا ڈر اور خوف لگا رہتا تھا، اور میں کبھی کوئی غلطی سرزد نہیں کرتا تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا، میں اپنے باہر کے کچھ غلط دوستوں کی صحبت اختیار کرنے لگا، اور گھر والوں سے چھپ کر میں ان دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گھر سے باہر ہوتا تھا اور رات گھر دیر سے لوٹتا تھا۔ ایک رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی چھوٹی بہن نویرا کو کال کی اور گھبراتے ہوئے کہا، سب سو گئے نویرا گھر میں؟ وہ کہنے لگی، ہاں بھائی سب سو گئے، اور امی اور ابو کے پوچھنے پر میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی تو کب سے اپنے کمرے میں سویا ہوا ہے، اور بھائی تمہاری جگہ میں نے سدرا کو چادر اوڑھ کر لٹا دیا تھا۔ میں نے نویرا کو کہا، شاباش، اب جلدی سے آؤ اور چھپ کر دروازہ کھولو۔ سدرا اور نویرا نے دروازہ کھولا اور میں چھپ چھپا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ سدرا اور نویرا کو میں اکثر اسی طرح تھوڑے بہت پیسوں کی لالچ دے دیتا تھا جب بھی مجھے کچھ دیر سے لوٹنا ہوتا تھا، اور یہ دونوں مجھے سب کی نظروں سے برابر بچا لیتی تھی اور پھر مجھے سنانے لگتی تھی اور اپنے پیسے برابر میری جیب سے نکلوا لیتی تھی، اور میں خوشی سے ان دونوں کو ہی زیادہ پیسے دے دیتا تھا۔ وہ دونوں بھی مجھ سے خوش ہو کر بھائی بھائی کہہ کر لپٹ جاتی تھیں، مگر آج جب ان دونوں نے میرے پاس سے سگریٹ کی خوشبو محسوس کی تو دونوں ہی افسردہ ہو گئی تھی اور بولی، بھائی آئندہ اگر آپ نے ایسا پھر سے کیا تو ہم دونوں آپ کا کبھی ساتھ نہیں دیں گی، اور گھر میں ابو اور چچا کو آپ کی شکایت لگا دیں گے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو کان پکڑ کر ان دونوں کو سوری کہنے لگا اور پیار سے منانے لگا۔ میری لاڈلی بہنیں بھی میری بہت فکر کرتی تھیں۔ آج یہ پہلی بار تھا جب میں نے اپنے دوستوں کی باتوں میں آ کر چھپ کر سگریٹ نوشی کی تھی، مگر آج ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اپنی پیاری سی معصوم بہنوں کے چہرے پر اپنے لیے جب فکر دیکھی تو میں جا کر اس وقت چپ چاپ لیٹ گیا تھا اور سو گیا تھا۔ سوچا تھا یہ غلطی دوبارہ نہیں کروں گا، مگر عادت سی ہونے لگی تھی اور میں نے ان دوستوں کی صحبت میں پھر سے وہ کام شروع کیا تھا، اور آج تو میرے ستارے گردش میں تھے جب میرے چچا کا گزر اسی راستے سے جو ہو گیا تھا جہاں میں دوستوں کے ساتھ بیٹھے سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ چچا نے پیچھے سے آ کر مجھے پکڑ لیا تھا۔ میں تو دنگ ہی رہ گیا تھا۔ میں نے چچا کو لاکھ سوری کہا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا، یہ سب کہتا رہا، مگر چچا نے میری ایک نہ سنی اور وہاں سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے غصے میں گھر لے آئے تھے اور گھر آ کر سب کے سامنے میرا راز فاش کر دیا تھا۔ اب تو گھر میں سب کو ہی میری اس ناگوار حرکت کا پتہ لگ چکا تھا۔ چچی اور امی بھی اس بات پر سختی سے ناراضگی ظاہر کرنے لگی، اور بہنوں کے منہ تو پہلے ہی بند کر گیا تھا۔ انہوں نے بھی مجھے بھائی سمجھ کر پہلے ہی سمجھایا تھا، مگر میں نے کسی کی نہیں سنی تھی، اور پھر ابو نے جو میرے ساتھ کیا وہ تو واقعی ناقابل برداشت تھا۔ میری پڑھائی، میرا باہر نکلنا، میری پاکٹ منی
सब बंद कर दी थी। शायद उनका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। उनका इस तरह सख्त होना अपनी औलाद के लिए बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अक्सर लाड प्यार करने में वालिदैन खुद ही अपनी औलाद को पहले सर पर चढ़ा लेते हैं और फिर बुरे वक्त में पछताते हैं। मैं चारों ओर मासूम निगाहों से देख रहा था कि भला कोई तो मेरी तरफदारी करेगा, मगर उस वक्त मेरे घर में सभी मेरे खिलाफ खड़े थे और यही वो वक्त था जब मुझे अपने दादा और दादी की सबसे ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि वो होते तो मुझे आज बचा ही लेते। मगर अफसोस, दादा दादी तो मैं जब 5 बरस का था जब ही गुजर गए थे। मैंने चुपचाप खामोशी से खुद को कमरे में बंद कर लिया था और अपने किए पर मुझे बेहद शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी कि काश मैं वो सब ना करता तो आज घर में सभी मेरे साथ प्यार से खड़े होते और मुझे इस तरह उनकी नाराज़गी ना देखनी पड़ती। और फिर मेरे अब्बू, उन्होंने तो मेरी पढ़ाई ही बंद करने का फ़ैसला कर लिया। अब मैं क्या करूँगा? और ऐसे तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, और अगर मुझे पेपर ही ना देने दिए तो? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। मैं बहुत डरने और घबराने लगा था। मेरा मुस्तकबिल जो बर्बाद होने जा रहा था। मैंने सोच लिया था कि घर वालों से जाकर सच्चे दिल से माफ़ी मांगूंगा, और फिर मैंने सब घर वालों से माफ़ी मांग ली थी और रोने लगा और कहा, मेरा मुस्तकबिल जो बर्बाद होने जा रहा था, क्योंकि जो भी हो, मैं जैसा भी हूँ, मगर पढ़ने लिखने और कुछ कर दिखाने का, कुछ बनने का मुस्तकबिल में मुझे ये शौक़ बचपन से ही था, और सब घर वालों ने मुझे फिर से माफ़ कर दिया था। मेरी इस नासमझी हरकत को नज़रअंदाज कर दिया था और मैं फिर से स्कूल जाने लगा था, और फिर मैंने उन दोस्तों की सोहबत से दूर रहना शुरू कर दिया था। इस तरह मैं अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र के लिए आगे बढ़ने लगा था और दिल लगाकर अपनी तवज्जो पढ़ाई की तरफ करते हुए मैंने 10वीं जमात का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर ही लिया था, और सभी घर वालों ने मुझे खुशी खुशी अच्छे अच्छे तोहफे दिए। अब्बू ने भी मुझे गले लगाकर शाबाश मेरा बेटा कहकर जब मुझे उम्मीदों भरी नज़रों से देखा तो मैंने उनके ख्वाबों को सच कर दिखाना ही था। मैंने ठान ही ली थी और मैंने एक अच्छे बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया था और खूब दिल लगाकर मेहनत करके पढ़ने लगा था। और पार्ट टाइम मैंने मोबाइल शॉप पर मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख कर वहीं जॉब कर ली थी, और इस तरह मैं थोड़ा बहुत कमाने लगा था। मेरी अम्मी और अब्बू इन सब से बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे कि मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है। इस तरह मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया और फिर मेरी ज़िंदगी में उसने कदम रखा। जब पहली बार उसकी झुकी नज़रों ने घर आते ही सबको सलाम किया और नवीरा ने उसे अपनी दोस्त कहकर हॉल में बैठे सब लोगों से उसका तारुफ करवाया। वो बुर्क़े में थी और नकाब किए हुए थी। इतनी सीधी सादी, वो भी आजकल के मॉडर्न ज़माने में कोई लड़की हो सकती है क्या? मैं सोच ही रहा था जब मेरी नज़र उसे घूर रही थी। वो हाथों को आपस में इस तरह मिला रही थी कि सबके सामने जैसे वो बहुत ही घबरा रही हो। नवीरा उसे लेकर अपने कमरे में चली गई थी और मैं अब तक ऐसे ही देख रहा था। ये पहली बार था जब किसी लड़की को मैंने उस नज़र से देखा था। फिर मैं अब्बू से बातों में मसरूफ़ था। 2 घंटे हो गए थे मगर नवीरा के कमरे से वो अब तक बाहर नहीं आई थी। कुछ ही देर बाद आवाज़ें आईं कि बस नवीरा, बाकी की पढ़ाई हम कल करेंगे, इस वक्त बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है। अगर वक्त पर घर नहीं पहुंची तो अम्मी और अब्बू बहुत नाराज़ होंगे। उसकी ये मासूम सी घबराती हुई ज़बान से ये बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर हंसने लगा था और कहीं गुम सा हो गया था। उधर सिदरा ने मेरे हाथ के आगे चुटकी बजाई। ओ भाई, कहाँ गुम हो आप? खाना ठंडा हो रहा है, अम्मी बुला रही हैं। वो कब से आवाज़ें लगा रही हैं, मगर आप तो न जाने कहाँ ही खोए बैठे हैं। नहीं, वो बस मैं आया, तुम चलो। मैंने नवीरा को आवाज़ दी और कहा, चलो खाना खा लो। आई भाई। वो भी मेरे पीछे से अपनी दोस्त को रुखसत करके खाने पर चली आई थी। सभी बैठे खाना खा रहे थे और अम्मी ने आखिर मेरे दिल के अल्फाजों को खुद ही बयान कर दिया था कि नवीरा, वो लड़की जो आज घर आई थी, वो कौन थी, कहाँ से आई है? मैंने तो कभी उसे नहीं देखा बेटा। नवीरा कहने लगी, अम्मी, वो कॉलेज में नई नई आई है और यहाँ पीछे मोहल्ले में ही रहती है। वो बेचारी सीधी सादी है और बहुत नेक भी, इसलिए वो ज़्यादा लड़कियों से दोस्ती नहीं रखती। कॉलेज में सभी मॉडर्न हैं, उससे कोई बात नहीं करता, उल्टा सभी उसके पर्दे का मजाक उड़ाते हैं। ऐसी लड़कियां सिर्फ पर्दे का ढोंग करती हैं और अंदर ही अंदर यही लड़कियां मुंह काला करके लड़कों को भसाकर भाग जाती हैं। मगर मुझे सवेरा बहुत ही मुख्तलिफ और ख़ास लगी, इसलिए मैंने उससे दोस्ती कर ली और साथ ही पढ़ने के लिए उसे घर ले आई। हाँ, बहुत अच्छा किया बेटा। अम्मी ने नवीरा को शाबाशी दी और मैं भी मुस्कुराने लगा था, जबकि सिदरा मुझे मुसलसल घूर रही थी और मैं उसकी तरफ देखते हुए घबरा गया था। बस इस तरह मुझे नहीं मालूम कब उस अनजान लड़की ने मेरे दिल में जगह बना ली थी और आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो पसंद आ गई थी। मैंने सोच लिया था कि मैं सवेरा से ही शादी करूंगा और ये बात घर में मेरे बताने से पहले ही सिदरा ने सबको बता दी थी और सभी खुश थे कि मैंने एक ऐसी लड़की का इंतखाब किया जो वाकई काबिल तारीफ़ थी। और इस तरह ये बात घर में सबके इल्म में थी। मगर अभी वक्त सही नहीं था कि बात आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी सवेरा के घर बार के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। इसके बाद अम्मी और चची ने बहाने बहाने से सवेरा से बातचीत करना शुरू कर दी थी। वो वाकई बहुत नेक, बाइखलाक, खुश इखलाक लड़की थी। सवेरा का पढ़ाई करने की वजह से नवीरा के साथ घर में आना जाना पहले से ही ज़्यादा हो गया था
اور نویرہ بھی جان بوجھ کر بہانے بہانے سے سویرا کو گھر لے آتی تھی اور سبھی لوگ اس طرح سویرا کو پسند کرنے لگے تھے، اور میری دوستی سویرا کے ساتھ یہ حسرت تو میرے دل میں ہی ادھوری ہی رہنے والی تھی، کیونکہ جس طرح کا کردار سویرا کا تھا مجھے نہیں لگتا وہ کسی بھی غیر لڑکے کی دوستی کو قبول کرے گی، اور اس طرح کی کوئی بھی ناگوار حرکت کر کے میں سویرا کی نظروں میں بالکل بھی نہیں گرنا چاہتا تھا، اور میں نے خود کو پوری طرح بدلنے کا سوچ لیا تھا۔ میں نے خود سویرا سے نہ صحیح بلکہ نویرہ سے ہی میں نے بہانے بہانے سے معلوم کرنا شروع کیا کہ سویرا کو کیسے لوگ پسند ہیں، وہ کن لوگوں کو اپنی نظر میں بلند اور اعلیٰ معیار کا سمجھتی ہے، اور پھر میرے دن بھی شروع ہوئے جب مجھے سویرا کی آزمائش پر پورا اترنا تھا اور اس کے ذہن و گمان میں آنے والے اچھے نیک اخلاق با کردار مرد کی طرح اس کے سامنے اپنی تصویر جو بنانا تھی۔ میں نے بھی خود کو بدلنے کے لیے پوری جدوجہد شروع کی اور اپنے آپ کو میں بھی دین اور مذہب کی طرف لے آیا تھا۔ میں نے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی شروع کی، روزوں کی پابندی اور ہر وہ طور طریقہ، وہ زندگی کے اصولوں کو اپنایا جو دین اور مذہب کے مطابق ہوں، اور مجھے اس طرح نماز روزوں کی پابندی کرتا دیکھ، دین اور مذہب میں دلچسپی لیتا دیکھ کر گھر کے تمام لوگ ہی بہت خوش تھے، اور جلدی وہ لوگ میرے لیے سویرا کا رشتہ مانگنے جانے والے تھے۔ اب تک میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی اور مجھے ایک اچھے بڑے آفس میں اچھی تنخواہ پر اچھی نوکری مل گئی تھی، اور اس طرح میرا رجحان اب تمام بری صحبتوں سے بالکل دور ہو گیا تھا۔ میں اپنے ان تمام دوستوں سے اب بھی ضرور رابطے میں تھا، مگر صحبت میری اب بالکل دین اور مذہبی ہو چکی تھی۔ چند دوستوں نے تو مجھے اکثر اکسایا بھی اور کہا، بلا وجہ اپنے آپ کو اس لڑکی کے پیچھے بدل بیٹھا ہے، تو نہیں جانتا ایسی نقاب پوش پردہ کرتی حسینہ ہی دل توڑ دیتی ہیں، اور یہی دھوکہ اور فریب کر کے پیٹھ پیچھے ایسا چھرا گھونپتی ہیں کہ انسان پھر کبھی گر کر نہیں اٹھتا۔ میں نے سویرا پر پوری طرح دل ہار ہی دیا تھا، اور اب مجھے کسی بھی بات کی کوئی فکر نہ تھی، اور اب تو میں بس خود کو بدل کر ہی بہت خوش تھا، اور سویرا کی چاہت میں دل میں لیے اس کا انتظار کرتا رہا، اور پھر آخر وہ دن ہی آ گیا جب امی اور چچی میرا رشتہ خوشی خوشی لے کر سویرا کے گھر پہنچی، اور وہاں جا کر تو ان کے ہوش ہی قطع ہو گئے تھے۔ وہاں صرف سویرا ہی نہیں بلکہ اس کے تمام گھر کے لوگ ہی واقعی باکردار اور اچھے نیک لوگ تھے، اور دین اور مذہب کے بالکل پابند تھے۔ وہاں میرے رشتے کی بات چیت کر کے اس کے گھر والوں کو سوچنے سمجھنے کے لیے وقت دے دیا تھا، اور ادھر میں سجدوں میں گر گر کر اللہ سے سچے دل سے دعائیں کرنے لگا تھا کہ یا اللہ، اگر میرے حق میں سویرا کا رشتہ بہتر ہے تو یہ رشتہ پکا ہو جائے اور بات آگے بڑھ سکے، اور ٹھیک ایسا ہی ہوا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے لیے کیا مانگ رہا ہوں۔ سویرا کے ساتھ میری زندگی میں ایک نیا طوفان آنے والا تھا جو سب کچھ برباد کر کے رکھ دے گا، میں نہیں جانتا تھا، اور کچھ دنوں بعد میری دعائیں رنگ لے آئی تھیں، سویرا کے گھر سے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی تھی، اور یہ خوشی کی خبر سن کر تو میں بے حد خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ دوسری طرف سویرا اور میں نے یہ شادی سادگی سے کرنے کا فیصلہ کیا، اور گھر والوں نے بھی خوشی خوشی یہ فیصلہ قبول کیا، اور پھر گھر میں چھوٹی سی تقریب رکھی گئی اور نکاح اور رخصتی کر کے میری دلہن سویرا میرے گھر آ گئی تھی۔ آج شادی کی پہلی رات تھی جب منہ دکھائی میں نے سویرا کو سونے کا سیٹ دیا تھا اور اسے اپنے آنے والی زندگی کے لیے خوشی خوشی سارے فیصلے کر لیے تھے۔ ہم ایک دوسرے کا ہر حال میں ساتھ دیں گے، کبھی ایک دوسرے سے کچھ نہیں چھپائیں گے، اور ہمیشہ اپنے بہتر تعلقات کو برقرار رکھیں گے۔ ہم نے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر دی تھی، اور پھر شادی کے 1 مہینے بعد ہی وہ سب شروع ہوا جس نے میرے اندر کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور میں اپنے وجود میں خود کو بالکل خالی خالی محسوس کرنے لگا تھا۔ میں سنبھالے سے بھی سنبھل نہیں سکتا تھا، کیونکہ شادی کے 1 مہینے بعد ہی سویرا کا رویہ میرے ساتھ بالکل مختلف ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اکثر مجھ سے جھوٹ بولنے لگی تھی، جبکہ جھوٹ بولنے سے مجھے سخت نفرت تھی۔ وہ میری پیٹھ پیچھے ہر وہ کام کرنے لگی جس سے وہ پہلے نفرت کرتی تھی۔ اکثر رات میں اسے فون پر چھپ چھپ کر کسی سے باتیں کرتے سنتا تھا، اور جب میں اس کے سامنے کبھی جاتا تھا تو بے حد ڈر اور گھبرانے لگ جاتی تھی، اور فوراً ہی چونک کر کہتی وہ امی کی کال تھی، کبھی کہتی ابو کی کال تھی، تو کبھی کسی اور رشتہ دار کا نام لیتی۔ پر جب میں نے اس کا فون چھپ کر چیک کیا تو اس میں نئے رانگ نمبر ہوتے تھے، کسی بھی گھر والوں کا کوئی نمبر موجود نہیں ہوتا تھا۔ میں پھر بھی صبر کے گھونٹ پیتا رہا اور خود کو تسلی دیتا رہا، شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، شاید میں ہی غلط ہوں، اور میری بیوی سویرا بالکل صاف دل کی مالک ہے، اس کے دل میں کوئی چور نہیں ہے۔ مگر پھر سویرا نے مجھ سے ہر مہینے بہانے سے کافی بڑی رقم لینی شروع کر دی۔ کبھی کہتی امی کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، کبھی کہتی ابو کو چند پیسوں کی ضرورت ہے، تو کبھی کہتی بھائیوں کی شادی کے لیے، تو کبھی کہتی بہن کو کچھ ادھار دینا ہے۔ اس طرح سویرا مجھ سے پیسے لیتی رہی، اور اب تو بنا پوچھے سویرا نے میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوانا بھی شروع کر دیے تھے، اور میں نے اس کے گھر جا کر معلومات کرنی شروع کی تو ایسا کچھ بھی نہ تھا، نہ تو ماں کا علاج، نہ باپ کی ضرورت، نہ بہن کا ادھار، اور نہ ہی بھائیوں کی کوئی فیس، بلکہ اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ سویرا سے تو ملے ہوئے بھی ہمیں بہت عرصہ ہو گیا ہے، شاید وہ اپنے سسرال میں بہت مصروف ہو گئی ہے، جبکہ ہر ہفتے تو وہ گھر میں امی اور چچی سے اپنے میکے کا کہہ کر جاتی تھی۔ اب تو میرے دل میں سویرا کو لے کر شک کی شروعات ہو گئی تھی۔ تب بھی میں نے صبر کا گھونٹ پی لیا اور خود کو پھر سے تسلی دے کر رکھی
کہ نہیں، میری سویرا ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، ضرور اس کی کوئی مجبوری ہوگی، ضرور وہ یہ سب کسی وجہ سے کر رہی ہے۔ میں تو اکیلے تنہا جب بھی ہوتا تھا سویرا کے بارے میں یہی سوچتا رہتا تھا۔ سویرا سے میں نے ناراضگی بھی ظاہر کرنی شروع کر دی تھی، مگر وہ تو نہ جانے کسی اور ہی راہ پر چل نکلی تھی۔ اسے تو اپنی شادی شدہ زندگی یا پھر اپنے شوہر یعنی میرا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ وہ تو مجھ سے اب پل بھر بھی پیار سے میٹھے لفظوں میں بات نہ کرتی تھی، اور میں بھی اس پر اکثر غصہ کر جاتا تھا اس شک کی بنا پر۔ اب ہمارے بیچ لڑائی جھگڑوں اور نوک جھوک بڑھتی جا رہی تھی۔ سویرا مجھ سے صاف جھوٹ کہتی تھی اور الٹا مجھ پر ہی الزام دھرنے لگتی تھی۔ دھوکے باز میں نہیں، آپ ہو، آپ میرے قابل نہیں تھے۔ میں نے ہی شاید غلط فیصلہ کر لیا تھا، مگر افسوس تو مجھے تھا کہ کاش میں نے ان سب کی باتوں پر یقین کیا ہوتا اور سویرا کا اپنے لیے انتخاب نہ کیا ہوتا۔ وہ لوگ شاید سچ کہتے تھے کہ اکثر ایسی ہی لڑکیاں پردہ اور نقاب میں خود کو چھپائے دنیا کی نظروں سے چھپ کر جھوٹ اور فریب کا کھیل کھیلتی ہیں اور لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، اور دل بھر جاتا ہے جب اسے چھوڑ جاتی ہیں۔ مگر میرا دل اب بھی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میری سویرا ہی جھوٹی ہے۔ میں سب کچھ برداشت کرتا رہا، مگر جو ہی سویرا کا خطرناک چہرہ میری آنکھوں کے سامنے کچھ اس طرح آیا تو میرے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی، جب سویرا رات چھپ چھپ کر میرے سونے کے بعد کمرے میں موجود نہ ہوتی تھی۔ اور پھر ایک رات کچھ عجیب سی آوازیں میں نے سنی۔ میں اٹھ کر گھبرا گیا تو سویرا کمرے میں موجود نہ تھی۔ جب میری نظر باہر کھڑکی پر پڑی تو سویرا کے ساتھ کوئی سامنے کھڑا شخص تھا جسے سویرا چھپ کر کوئی لفافہ دے رہی تھی۔ میں تو اسی وقت دنگ رہ گیا تھا کہ بھلا رات کے اس وقت یہ غیر مرد سویرا کے ساتھ اس طرح چھپ کر کیوں موجود تھا۔ میرے تو دل میں نہ جانے کیا کیا باتیں آنے لگی تھیں اور کیسے کیسے خیال میرے ذہن و گمان میں آنے لگے تھے۔ میری آنکھوں میں تو خون ہی اتر آیا تھا کہ کیسے کوئی غیر مرد، وہ بھی سویرا کے ساتھ، اس وقت کیا کر رہا تھا۔ میں نے خود کو اس وقت بالکل خاموش کر لیا تھا، مگر سویرا کی یہ ناگوار حرکتیں مجھے اب بے حد اکسانے لگی تھیں کہ میں سویرا سے اس کے کیے کا انتقام لوں۔ مگر میں خاموش تھا اور سویرا مسلسل روز اس نوجوان سے ملتی رہی اور اسے نہ جانے گھر کے پیسوں کو لٹاتی رہی۔ اور ایک دن تو سویرا نے مجھ سے 1,00,000 روپے کی مانگ کر ڈالی تھی۔ جب وجہ پوچھی تو سویرا نے کہا اس کی کوئی دوست بیمار ہے، اسے کینسر ہے، اس کے علاج کے لیے اسے پیسوں کی ضرورت ہے، میں اسے ادھار دے رہی ہوں، وہ کچھ ہی عرصے میں مجھے واپس لوٹا دے گی۔ مگر جو ہی اگلی رات میں نے سویرا کو اس غیر مرد کو 1,00,000 روپے دیتے رنگے ہاتھوں پکڑا، سویرا کا تو منہ ہی کھلا رہ گیا تھا اور اس کی لڑکھڑاتی زبان اب اس کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کا چہرہ تو زرد پڑ گیا تھا، وہ مجھے دیکھتے ہی ڈرنے اور کانپنے لگی تھی، اور وہ نوجوان فوراً ہی وہاں سے بھاگ نکلا تھا۔ میں نے سویرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کمرے میں گھسیٹ کر لے گیا تھا اور اسے زوردار تھپڑ مارا۔ اب میرا صبر بالکل ٹوٹ گیا تھا، وہ زمین پر جا گری تھی، اس کے منہ سے خون نکل آیا تھا۔ وہ کہنے لگی ایک بار میری بات تو سن لیں جاوید، پھر چاہے آپ جو فیصلہ لیں۔ مگر غصے میں بھرا میں تو اس کی اب ایک سننے کو بھی تیار نہ تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ دھوکے باز مجھے پھر سے اپنے جال میں پھنسا لے گی اور میں اس کی محبت میں پھر بے وقوف بنتا چلا جاؤں گا۔ میں نے اسے خوب مارا پیٹا اور اس کا برا حال کر دیا تھا۔ میرا غصہ آج اس پر پہلی اور آخری بار اس طرح ٹوٹ پڑا تھا کہ میں نے عورت پر ہاتھ اٹھا ہی لیا تھا اور بھول گیا تھا کہ وہ میری محبت ہے، وہ میری بیوی ہے، کیونکہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کی بے وفائی کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، پھر چاہے وہ جان کے ہو یا انجانے میں۔ اور سویرا کو تو میں نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ یہ سارا منظر میری آنکھوں نے اپنے سامنے دیکھا تھا اور میں اپنا آخری فرض آج پورا کرنے جا رہا تھا۔ کل رات سویرا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ صرف میں اور سویرا ہی جانتے تھے۔ سویرا صبح سوئی کی سوئی ہی رہ گئی تھی، میری آنکھوں میں آنسو ہی آنسو بھرے تھے۔ سویرا کا جنازہ میرے سامنے ہی رکھا تھا، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی اور پھر لوگوں کی بھیڑ ہمارے گھر لگی ہوئی تھی۔ سویرا کو سبھی تدفین کے لیے قبرستان لے جا رہے تھے، میرے کندھوں پر اس کا جنازہ تھا۔ تبھی سامنے روتا ہوا شخص میرے پاس آ کر ہاتھ جوڑے بے اختیار رونے لگا۔ مجھے اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، مگر جو ہی اس نے کہا کہ پلیز مجھے بھی اجازت دیں کہ میں ان کے جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکوں اور خود کو خوش نصیب سمجھ سکوں، مجھے اس کے یہ الفاظ سن کر تعجب محسوس ہوا کہ بھلا سب کے سامنے یہ اس طرح کے الفاظ کہہ رہا تھا۔ نہ یہ وقت صحیح تھا اور نہ ہی اس وقت مناسب ماحول تھا کہ میں اس سے پوچھ گچھ کرتا یا اسے دھکے مار کر گھر سے نکال سکتا، کیونکہ میری سویرا کی موت کا یہ شخص اتنا ہی ذمہ دار تھا جتنا کہ سویرا کے جنازے کو سبھی لوگ لے کر قبرستان پہنچے۔ میں نے اس شخص کو دل پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی تھی کہ یہ بھی اس جنازے کو ایک کندھا لگا سکے۔ ہم لوگ نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے قبرستان آ چکے تھے اور جو ہی جنازہ سامنے رکھ کر تدفین کا عمل شروع کرنے کے لیے قبرستان کے گورکن کو قبر کھدائی کا حکم دیا گیا، جو ہی سویرا کے نام کی قبر کھودی گئی تو سبھی لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں کہ یہ قدرت کا کیسا معجزہ ہو گیا تھا کہ اللہ اکبر کی آوازیں چاروں طرف سے گونج اٹھی تھیں۔ یہ تو سبھی جانتے تھے کہ سویرا بہت ہی نیک اور باکردار لڑکی تھی، مگر جو حقیقت میں جانتا تھا وہ سب کیا واقعی سچ تھا یا پھر وہ نوجوان معجزہ ہوتے ہی وہ نوجوان چیخ پڑا اور سجدے میں گر گیا تھا۔ سب نے وجہ پوچھی تو سب سے پہلے سویرا کی تدفین کا عمل کیا گیا، اور اس کے بعد جب نوجوان نے ایسی حقیقت بیان کی کہ میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے تھے، میں سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا تھا
اور اس نوجوان کے آگے ہاتھ جوڑے معافی مانگنے لگا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی مانگنے لگا کہ یا اللہ، مجھ سے یہ کیسا گناہ سرزد ہو گیا، کاش کہ کل رات میں نے سویرا کی بات سن لی ہوتی اور اس کا سچ جان گیا ہوتا تو آج میرے ہاتھوں سے یہ سب نہ ہوا ہوتا۔ میں تو صبر کتاب نہ لا سکا اور اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے لے کر فوراً ہی پولیس اسٹیشن آ گیا تھا اور نم آنکھوں سے روتے ہوئے میں نے اپنی گرفتاری پولیس کو دے دی تھی اور سخت سے سخت سزا کی خواہش ظاہر کی تھی، کیونکہ میں ایسا بدقسمت مرد تھا جس نے زہر دے کر اپنی ہی بیوی کو مار ڈالا تھا۔ اس کا قتل میں نے خود ہی کر دیا تھا، وہ صرف ایک شک کی بنا پر، کیونکہ اس کی بے وفائی میں برداشت نہ کر سکا۔ مگر جب میری بیوی کی قبر کھدائی کے دوران وہاں تیار شدہ پھولوں میں مہکتی ہوئی خوشبو سے پورا قبرستان مہک اٹھا تو سب نے اللہ اکبر کی آوازیں بلند کر دیں، اور اس طرح قدرت نے میری بیوی سویرا کی وفا اور ایمانداری اور باکرداری پاک دامنی کا ثبوت دے ہی دیا تھا۔ اور پھر اس نوجوان نے جب اپنے اس سے تعلقات کا بتایا کہ یہ نوجوان اپنے گھر سے بھاگ کر مسلمان ہوا تھا اور سویرا نے اس کی منہ بولی بہن بن کر اسے مسلمان کیا اور اسے دین مذہب کا پیروکار بنایا اور بہن ہونے کا فرض اس نے پورا نبھایا، اس نے چوری چھپے اس غریب نوجوان کی مدد کی، اسے پڑھایا لکھایا اور عالم دین بنایا، اور پھر اسے خطرناک کینسر کی بیماری ہوئی تو اس نے چھپ چھپ کر پیسے دے کر اس نوجوان کا علاج کروایا اور اس کی بہن بننے کا پورا فرض نبھایا، اور میں کمبخت اس شک کو اپنے دل میں جگا کر اپنی ہی سویرا کی جان لے بیٹھا اور اسے مارا پیٹا، ظلم کیا، پھر رات اسے بہانے سے پانی میں زہر ملا کر دے دیا اور اس کی بے وفائی کا بدلہ اس طرح لیا۔ آج قدرت نے اس کی پاک دامنی اور وفا کا ثبوت مجھے ہی نہیں سارے لوگوں کے سامنے اس روشن پھولوں سے مہکتی تیار شدہ قبر کے ذریعے سب کو یہ معجزہ دکھایا، اور میں اپنی ہی بیوی کا قاتل خود کو گرفتار کروانے پولیس کے سامنے چلا آیا، اور پولیس نے میرے بیان کے بعد مجھے گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا تھا، اور کچھ دنوں بعد کورٹ میں میری پیشی تھی۔ عرصے بعد سب گھر والوں سے مل کر میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور آنکھوں میں آنسو لیے رخصتی لی، اور آنکھوں کو بند کیے جب کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ مجھے سزائے موت کا حکم دیا جانے لگا اور پھر پھانسی کی تاریخ دے دی گئی تھی۔ انسان خدا اور سچی محبت میں اپنے آپ کو پوری طرح بدل ہی دیتا ہے، اور اس وقت اس کو ہر وہ چیز ہیرا نظر آتی ہے اور وہ اس کی چاہ میں دنیا سے لڑ جاتا ہے، مگر جب اس کی محبت کی بے وفائی اس کے سامنے آتی ہے تو انسان کے اندر کا مرا ہوا جانور جاگ اٹھتا ہے، اور خاص کر مرد بیوی کی بے وفائی ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ اور رہی بات شک کی، تو شک تو پہلے ہی وہ بیج ہے جو صرف فساد کی فصلیں ہی بوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔